ویکسین کی پہلی خوراک لینے والا وائرس سے کب تک محفوظ؟ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کرونا ویکسین سے متعلق 5 اہم سوال کے جواب دیے ہیں۔ آج ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے ویکسین کی دوسری خوراک کی تاریخیں ملتوی کرنے کے حوالے سے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلی خوراک بڑے پیمانے پر دی جائے اور دوسری خوراک کی تاریخیں فی الوقت ملتوی کی جائیں، کیونکہ کرونا ویکسین کی درآمد سے متعلق پوری دنیا مشکل میں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد یا کم از کم ان لوگوں کو جنہیں وائرس لگنے کا زیادہ خطرہ ہے، انہیں پہلی خوراک دے کر ممکنہ حد تک محفوظ کر لیا جائے۔ پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان مقررہ دورانیے کو نظر انداز کرنے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ پہلی خوراک سے وائرس لگنے کے حوالے سے جو تحفظ حاصل ہوتا ہے وہ کئی ماہ تک چلتا ہے۔ یہ بات معتبر ماہرین نے اپنے جائزوں میں بتائی ہے۔ دوسری خوراک کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں متعلقہ قومی کمیٹیوں کی سفارشات کا لحاظ کیا جائے گا، اور دوسرا، معاشرے میں کتنے لوگوں کو پہلی خوراک دی جا سکتی ہے اور ہمارے یہاں کیا سہولت ہے اسے بھی دیکھا جائے گا۔ اس سوال پر کہ دوسری خوراک کی تاریخیں آٹومیٹک سسٹم کے تحت کب متعین ہوں گی، ترجمان نے کہا، اس حوالے سے کسی بھی شخص کو اضافی کارروائی کی ضرورت نہیں، تاریخوں کا تعین آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہی ہوگا۔ ترجمان سے پوچھا گیا کیا تاخیر کے ساتھ دوسری خوراک لینے کی ضرورت وہ ہوگی، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ یہ کب تک میسر ہوگی۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پہلی خوراک کے بعد وائرس لگنے سے تحفظ مل جاتا ہے۔ جہاں تک دوسری خوراک کا تعلق ہے تو وہ پہلی خوراک سے پیدا ہونے والے اثرات کو تقویت پہنچانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ رمضان میں فحص دوری مراکز کے اوقات کا اعلان۔ سعودی عرب میں گاڑیوں کے سالانہ کمپیوٹر ٹیسٹ جسے فحص فنی دوری کے ادارے نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں میں گاڑیوں کے کمپیوٹر اسٹیشنوں کے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ادارے نے بیان میں کہا کہ ریاض میں المنسیہ اور دراب، جدہ میں النزہ اور الشفا فحص اسٹیشن، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دمام، الحفوف، ینبو، تبوک، قصیم، طائب، ابہا، خرج، نجران اور حفر الباطن میں فحص کے اسٹیشن روزانہ صبح 9 سے اور وہ دوپہر 4 بجے تک اور پھر رات 9 سے رات 2 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اوقات ہفتہ سے جمعرات تک کے ہیں۔ ادارے نے بتایا کہ الراس، المجمع، الخرمہ، الجوف، بیشہ، الباحہ، الدواسر میں ہفتے سے جمعرات تک فحص دوری اسٹیشنوں کے اوقات کار صبح 10 سے شام 5 بجے تک رہیں گے۔ توکلنا اپلیکیشن سے بھی اجازت نامے جاری ہوں گے۔ وزارت حج اور عمرہ۔ سعودی عرب میں وزارت حج اور عمرہ نے توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ اور زیارت کے اجازت نامے تیار کرنے کا پروگرام تیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ تمنا اپلیکیشن کا نیا ایڈیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس سے کرونا وائرس سے محفوظ افراد کے لیے اجازت نامے جاری ہوں گے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق سبق کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ یکم رمضان منگل 13 اپریل سے مسجد الحرام میں نماز، مسجد نبوی کی زیارت اور عمرہ کے اجازت نامے توکلنا اپلیکیشن کی بنیاد پر ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے یا پہلی خوراک لیے ہوئے 14 دن ہو چکے ہوں۔ توکلنا اپلیکیشن میں کرونا ویکسین کا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے۔ اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ آیا عمرہ یا نماز یا زیارت کا امیدوار وائرس سے محفوظ ہے یا نہیں۔ وزارت حج اور عمرہ اور صدایہ نے یہ سلسلہ صدایہ کے چیئرمین ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر شروع کیا ہے۔ ولی عہد چاہتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs کی پابندی کرائی جائے۔ اس تعاون کے تناظر میں توکلنا اپلیکیشن سے عمرہ، مسجد الحرام میں نماز، روزہ شریف میں نماز اور زیارت کے اجازت نامے جاری کیے جائیں گے اور یہ کام آسانی سے انجام دیا جا سکے گا۔ وزارت حج عمرہ نے توکلنا اپلیکیشن کے تمام کسٹمر سے کہا ہے کہ وہ گوگل پلے ایپ سٹور اور ایپ گیلری کے ذریعے ایپ کو اپ ڈیٹ کر لیں تاکہ اجازت ناموں کی سہولت حاصل کی جا سکے۔ اس اپلیکیشن کے مؤثر ہونے کا بھی اطمینان ہو جائے گا۔ ملازمت کے نئے قوانین میں حروف کیسز کا کیا ہوگا؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ جو اتوار 14 مارچ 2021 سے قانون نافذ ہوا ہے اس میں پرانے حروف کیسز میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ پرانے حروف کیسز کو ختم کرنے کے لیے وہی طریقہ کار ہوگا جو پہلے تھا۔ وزارت افرادی قوت سے کیے جانے والے سوالات کے حوالے سے کہا گیا کہ نظام میں بنیادی طور پر 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں جن میں خروج عہدہ، خروج رہائی اور ورک ایگریمنٹ شامل ہے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ نئے نظام میں پرانے حروف کیسز ختم ہو جائیں گے جس سے غیر ملکی کارکن دوسری جگہ کام کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا نئے نظام میں ایسی کوئی بھی بات نہیں کہ ماضی میں جن کارکنوں کے حروف فائل ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ خروج عہدہ میں توسیع کے لیے صرف فیس جمع کروانا کافی نہیں ہوتا۔
سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں۔ ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں جبکہ اقامہ ایکسپائر ہے، اس صورت میں میرا خروج نہائی کیسے لگ سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے کے لیے اقامہ ویلڈ ہونا لازمی ہے، اقامہ تجدید کرانے کے بعد ہی خروج نہائی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے اقامہ کی مدت میں اگر ایک ہفتہ بھی باقی ہو تو اس صورت میں خروج نہائی ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد 60 دن کا وقت ہوتا ہے، اس دوران سفر کر سکتے ہیں۔ مقررہ مدت کے دوران سفر نہ کیا جائے تو اس صورت میں جرمانہ عائد ہو جاتا ہے، جسے ادا کر کے اقامے کی تجدید کرانے کے بعد ہی خروج عہدہ یا خروج نہائی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوازات سے ایک اور شخص نے سوال کیا، میں 5 اسٹار ہوٹل میں ویٹر کے اقامہ پر ملازم تھا، گزشتہ سال خروج عہدہ پر جا کر واپس نہیں آ سکا، اب عامل منزلی کے دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں یا نہیں؟ جوازات کا کہنا تھا قانون کے مطابق جو شخص خروج عہدہ ویزے پر جا کر مقررہ مدت کے دوران واپس نہ آئے، سسٹم میں اسے خروج والعلمیات کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے، جس کے بعد خلاف ورزی کا مرتکب آئندہ 3 سال تک سعودی عرب نہیں آ سکتا۔ لیکن واضح رہے 14 مارچ 2021 سے سعودی عرب میں نیا لیبر لا نافذ ہو چکا ہے، جس میں مدت ملازمہ کا جو معاہدہ ہے وہ اہم ہوگا۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خروج عہدہ پر جا کر واپس نہیں آتا تو وہ دوبارہ سعودی عرب میں دوسرے ورک ویزے پر کبھی نہیں آ سکتا۔ جوازات کا کہنا ہے کہ خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد کارکن کی جو کمپنی یا اسپانسر ہے اپنے مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے کارروائی مکمل کرے۔ ایک شخص نے خروج عہدہ ویزے کی مدت سے توسیع سے پوچھا ہے کہ کورونا کی وجہ سے پاکستان سے آنے والی پروازیں بند ہیں، خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے بینک اکاؤنٹ سے فیس جمع کرانے کے باوجود ویزے کی مدت میں توسیع نہیں ہوئی۔ واضح رہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خروج عہدہ ویزے کی فیس جمع کرانے کے بعد آٹومیٹک طریقے سے خروج عہدہ بڑھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فیس ادا کرنے کے بعد آپ کے کفیل یا آپ کی کمپنی کے ابشر اکاؤنٹ یا مقیم اکاؤنٹ سے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی کارروائی جب تک مکمل نہیں کی جاتی اس وقت تک ویزے کی مدت میں توسیع نہیں ہوتی۔ فیملی اقامہ والے جن کے اہل خانہ پاکستان گئے ہوئے ہیں اور موجودہ صورتحال کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ان کے سربراہ یعنی والد یا جو بھی ان کے کفیل ہیں وہ اپنے اہل خانہ کی خروج عہدہ کی مدت میں جو ہے مقررہ جو فیس ہے وہ پے کرنے کے بعد اس کو آن لائن اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ سعودی شہری نے پاکستانی ڈرائیور کی شادی فلپائنی نو مسلم لڑکی سے کرا دی۔ سعودی عرب میں ریاض ریجن کی معروف کمشنری الخرج کے سعودی باشندے نے اپنے پاکستانی ڈرائیور کی امانت داری اور نیک نیتی سے متاثر ہو کر اس کی شادی نو مسلم فلپائنی لڑکی سے کروا دی۔ اخبار 24 کے مطابق مقامی شہری مزید الحشال نے بتایا کہ اس کے پاکستانی ڈرائیور نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ 1 سال پہلے اسلام قبول کرنے والی فلپائن کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فلپائنی خادمہ ایک سعودی خاندان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی تھی۔ مزید الحشال نے بتایا کہ پاکستانی ڈرائیور کی بات سن کر فلپائنی ملازمہ کے کفیل سے رابطہ کیا، جس نے پاکستانی ڈرائیور کا رشتہ فلپائنی ملازمہ کے سامنے رکھا اور اس نے شادی کی منظوری دے دی۔ مزید الحشال نے بتایا کہ وزارت انصاف اور فلپائن کے سفارت خانے سے رابطہ کر کے قانونی کارروائی انجام دی گئی اور دعویٰ سینٹر میں شادی کا پروگرام رکھا گیا۔ فلپائنی لڑکے کے اہل خانہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فلپائنی ملازمہ کے آجر نے قانونی کارروائی سے پہلے میرے پاکستانی ڈرائیور اور اس کے کردار کے حوالے سے چھان بین کرائی تھی اور اس کے بعد ہی معاملات آگے بڑھائے گئے تھے۔ ایک ہفتے کے دوران کورونا SOPs کی 30,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران 4 سے 10 اپریل تک سعودی عرب بھر میں کورونا SOPs کی 30,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے SP کے مطابق سب سے زیادہ 11,162 خلاف ورزیاں ریاض ریجن میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ جدہ کے پرانے مکان میں کلینک چلانے والا جعلی ڈاکٹر گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں حکام نے جدہ کے جنوب مشرق میں پرانے طرز کے مکان کو کلینک میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی کارکن کو گرفتار کیا ہے۔ صحت ضوابط کی خلاف ورزی کر کے کلینک کھولے ہوئے تھا اور اسقاط حمل کے لیے ممنوعہ دوائیں استعمال کی جا رہی تھیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جدہ محکمہ صحت نے مقامی پولیس کے تعاون سے کلینک نما فلیٹ پر چھاپہ مارا، جہاں غیر ملکی کارکن نے مریضوں کے علاج کے لیے 3 بیڈ لگائے ہوئے تھے۔ بلڈ پریشر، شوگر اور مختلف ٹیسٹ کے لیے مشینیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ جدہ محکمہ صحت نے کہا کہ چھاپہ مہم کے دوران غیر ملکی کارکن کے خود ساختہ کلینک میں علاج کے لیے آئے ہوئے کئی افراد بھی موجود تھے۔ گرفتاری کے وقت غیر ملکی جعلی ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگائے ہوئے تھا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ مریضوں کی صحت سے کھیلنے والے کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔